بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لیسن نمبر 5 شروع کریں گے اور اس میں ہم کاف کے مرکبات سیکھیں گے، یعنی حروف کو کاف کے ساتھ ملا کے لکھنا سیکھیں گے. جب بھی کوئی حرف جڑتا ہے کسی کے ساتھ تو مرکب بنتا ہے، اور جب ایک مرکب بنتا ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں: سرا، پیوند اور حرف. اب ان کو پچھلی ویڈیوز میں نے ایکسپلین کیا تھا، میں اس میں تھوڑا سا الیبوریٹ ضرور کروں گا کہ اب جو حرف ہے وہ کاف ہے. ٹھیک ہے، تو پیوند جو لگے گا نا، پیوند وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ حرف کون سا ہے. جب کاف آئے گا تو کاف سے پہلے جو پیوند ہوگا وہ چھوٹے سے یو کی طرح کا ہوگا. اور سرا ہر اس حرف کا لیں گے جس نے کاف کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے. مثلا اگر جیم ہو رہا ہے اٹیچ، جیم کاف جگ، تو سرا جیم کا لیں گے. اگر میم کاف مک، میم اور کاف مل رہے ہیں تو سرا میم کا لیں گے. تو جو بھی حرف کاف کے شروع میں لگ رہا ہے اس کا سرا لیا جائے گا. اب اس میں چند مثالیں دیتا ہوں. یہ دیکھیے، میم کو ملائیں گے کاف کے ساتھ تو میم کاف مک بنے گا. تو مک ایک مرکب ہے. اگر ایک مرکب ہے تو اس کے پھر 3 حصے ہوں گے. کون کون سے؟ سرا، پیوند، حرف. سرا جو شروع میں آنا ہے، سرا اس حرف کا لیں گے جس نے جڑنا ہے، تو سرا میم کا لیں گے. نمبر 2 ہے پیوند. پیوند کاف سے پہلے ہمیشہ جہاں پہ بھی کاف کسی کے ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا، کاف سے پہلے اس طرح کا آپ کو پیوند نظر آئے گا. اس کو میں عرف عام میں کہتا ہوں یو کی طرح کا پیوند. تو یہ یو والا پیوند آ جائے گا اور آگے آئے گا حرف. حرف جو ہے وہ کاف ہے. اس طرح سے یہ مک بن جائے گا، یہ کاف کا ایک مرکب ہے. اسی طرح سے دیکھیے، جیم کو کاف کے ساتھ ملا کے لکھیں گے تو جگ بنے گا. اب اس میں سرا جیم کا لیں گے. اس کے بعد آئے گا پیوند. پیوند آئے گا یو کی طرح کا. 2 چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز ہے حرف. حرف کون سا ہے؟ کاف. تو یہ جگ بن جائے گا. تو اس طرح کی مثالیں آپ روزمرہ کے الفاظ میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں. مثلا اسکول، تو اب یہاں پہ دیکھیں یو والا پیوند ہے. ٹپک، کھٹک، تو ان سب میں یہ دیکھیں یہ یو کی طرح کا پیوند جو ہے یہ نظر آ رہا ہے. تو اب اس میں کن حروف کی پریکٹس کرنی ہے وہ دیکھ لیجیے گا. ان کی پریکٹس کرنی ہے آپ کو. چمک، ان کی آپ وہ پریکٹس کیجیے. یہ ہے حروف کی. ایک ایک حرف کو کم از کم 20-30 دفعہ لکھیے. باک، جاک، ساک، اسی طرح سے یہ جو ہے اسی میں کاف بھی آ جائے گا. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اس میں مسٹیک کیا ہوتی ہے، اس میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ نمبر 1، اس میں جو غلطی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے اس کو لیٹا کے لکھیں. ایسے کر کے یاد رکھنا ہے، لیٹے ہوئے لفظ اچھے نہیں لگتے. آپ اس کا سرا اگر چھوٹا بناتے اور بے کے جو دونوں کنارے ہیں وہ کشتی کی طرح یہاں سے اور یہاں سے اٹھے ہوتے اور اس کو ڈنڈا جو ہے وہ بھی اٹھا کے رکھتے تو یہ زیادہ پیارا لگنا تھا. اسی طرح سے کئی بچے مثلا سین کا سارے لکھیں گے تو ویسے سین کے سرے سارے برابر بنا کے ایسے لکھ رہے ہوں گے، ایسے کر کے. یہ غلط ہے. سرے برابر نہیں ہوں گے، سرے چھوٹے چھوٹے اور درجہ بدرجہ اوپر سے نیچے کو آئیں گے. پھر یہ پیوند لائن کو ٹچ کرے گا. سرا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ان حروف میں
सिरा लाइन से उठा होगा, पेवंद लाइन को टच करेगा। ये देखें, ये मीम का सिरा लाइन से उठा हुआ पेवंद लाइन को टच कर रहा है। ये जीम का सिरा उठा हुआ पेवंद लाइन को टच कर रहा है। ये देखिए नून का के बाद ये जो पेवंद है ये टच कर रहा है, लाम के बाद ये पेवंद टच कर रहा है। तो याद रखिएगा इनके अंदर सिरा लाइन को टच ही नहीं करता, तो ये सारा लाइन को टच करता जा रहा है, टच नहीं करेगा, पेवंद लाइन को टच करेगा। पेवंद के बाद जब वो हर्फ जो है वो उठा हुआ और उजला नजर आएगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको कोर्स को मुकम्मल करने के लिए आप मजीद वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं, और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस जो हैं वो नहीं देखी तो काइंडली उससे पहले वाली वीडियोस देखें ताकि आपको इसकी ज्यादा समझ आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।